جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک کی سسٹر صباحت، اور سب اسٹوڈنٹس کو، سارے گریجویٹس کو، پوزیشن ہولڈرز کو بہت بہت مبارکباد، اور اس سے بھی زیادہ مبارکباد ان سارے اسٹوڈنٹس کو ماشاءاللہ جو کہ ساتھ شامل ہیں، الحمدللہ، اللہ مبارک۔ تو چلیے اب ایسے کرتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہے الحمدللہ وہ ہے فقہ العبادات کا۔ تو کیوں نہ ایک چھوٹا سا کوئز کر لیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا زیادہ پلرز آف اسلام کے بارے میں پتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے نالج کو کہاں پہ پلیس کرتے ہیں؟ جیسے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو نماز کے احکامات کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، حج کے بارے میں کتنا علم ہے، تو آپ 1 to 10 کس اسکیل پہ اپنے آپ کو رکھیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ 5؟ اچھا، 1 to 10 میں آپ 5 پہ ہیں، کچھ لوگ 7 پہ ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ 10 پہ ہیں، گڈ۔ I love the confidence. Learning never ends. Yes. تو چلیں انشاءاللہ کیوں نہ ہم کوئز کے ذریعے ٹیسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے الحمدللہ جو ابھی مختلف کریش کورسز کروائے تھے، تو اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک سینگ آتی ہے نا، بہت زبردست سینگ ہے کہ بی یور اون سوکریٹیز۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو علم میں اتنا پختہ کر لو کہ تم ہر چیز کے خود ہی ماہر بن جاؤ، یعنی پھر کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ ہاں آپ دیکھیں، آبویسلی علم کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس اوتھینٹک سورسز ہونے چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن ہے تو مجھے کہاں پہ جا کے اسٹڈی کرنا ہے، کہاں پر دیکھنا ہے، تاکہ مجھے صحیح قرآن و سنت کے مطابق آنسر مل سکے۔ تو چلیں آپ کے سوال اور آپ ہی ان کا جواب دیں گے، صحیح ہے؟ سب سے پہلے فقہ آف صلاح سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور صلاح سے پہلے کیا ہے کہ نماز کی کچھ شرائط ہیں نا، پری ریکوزٹس ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 5 ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، 5 ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 5 ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 9 ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 تو نہیں ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے کورس کیا ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی شرائط۔ الحمدللہ، آپ دیکھیں کہ نماز کی 9 شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو پلان کرنا چاہیے کہ آپ اس کورس کو جوائن کریں تاکہ آپ کو ساری نماز کی شرائط کا ڈیٹیل میں علم ہو سکے، صحیح ہے۔ اب نماز کی یہ شرائط جاننا کیوں ضروری ہے، جو 9 شرائط ہیں؟ کیونکہ ان شرائط میں سے کسی شرط میں بھی اگر کوئی خلل آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نماز انویلڈ ہو جاتی ہے، آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ اور نماز کی یہ 9 شرائط ہیں۔ کیا آپ کو ان ساری شرائط کے بارے میں ڈیٹیلز پتہ ہیں کہ مسلمان ہونے کی شرط کا کیا مطلب ہے، عاقل ہونے کا کیا مطلب ہے، التمییز کا کیا مطلب ہے، نجاست کو دور کرنے کا کیا مطلب ہے، حدث کو ختم کرنا، باوضو ہونا، اس کا کیا مطلب ہے، سطر کتنا ڈھانپنا چاہیے، پھر نماز کا وقت داخل ہونا، اس کا کیا مطلب ہے، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے، نیت کی کیا امپورٹنس ہے۔ چلے الحمدللہ، اللہ مبارک۔ بہرحال اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ علم حاصل کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں؟ آپشن 1 اور آپشن 2؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، گڈ جاب ایوری ون۔ صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے کیونکہ یہی سنت سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ویسے تو آپ دیکھیں اللہ کا نام جس کام سے بھی پہلے لیا جائے وہ بابرکت ہوتا ہے، لیکن ہمیں وضو میں وہ طریقہ فالو کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس میں سے بسم اللہ ہے۔ اگر وضو کرتے ہوئے 3 دفعہ آزاد دھونے سے تسلی نہ ہو تو آپشن 1 4 دفعہ دھو سکتے ہیں، 3 دفعہ سے زیادہ دھونا اسراف ہے، جب تک تسلی نہ ہو دھو سکتے ہیں۔ آپشن 1 2 اور 3؟ آپشن 1، کچھ نے کہا آپشن 2، ٹھیک ہے۔
چلے کریکٹ آنسر دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آپ دھو سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ آپ نے دھویا تو آپ نے اسراف کی. ٹھیک ہے, تو میکسیمم 3 ٹائمز وہ سنت ہے. لیکن اگر آپ 4 دفعہ دھوتے ہیں تو آپ نے اسراف کیا. اور پھر یہ نہیں کہ آپ جیسے آپ دیکھیں, ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا کہ وہ نا منہ پہ صابن لگا کے وضو کرتی ہیں تو جب تک صابن اتر نہیں جاتا وہ منہ دھوتی رہتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس 1 2 3 یہ میکسیمم ہے جو سنت سے ثابت ہے. اچھا, اگر کوئی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پاؤں سنک میں رکھ کر نہ دھو سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کسی اور سے کہیں کہ پاؤں دھونے مدد کر دیں, اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. کوشش پورے پاؤں کے وضو والے حصے کو پانی پہنچانا ہے, وہ جیسے بھی ممکن ہو. یس, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاؤں کی جو ایڑیاں ان کے لیے تو خاص طور پر حدیث آئی ہے نا, کہ یعنی ذرا سا بھی حصہ اگر خشک رہ جائے تو پھر وضو مکمل نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو ان سے کہہ سکتے ہیں, جیسے بعض بچے ہوتے ہیں یا کوئی ہیلپر ہوتا ہے, ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاؤں دھونے میں ہیلپ کر دیں. ورنہ یہ ہے کہ جیسے جتنا پاؤں کا حصہ جہاں تک جسے پانی پہنچانا ہے اس کو پہنچائیں. بہت سارے آپ دیکھیں طریقے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے. آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں, آپ شاور سے اس کو دھو سکتے ہیں, یا مگ سے پانی اپنے پاؤں پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پاؤں آپ کے دھلیں اور ٹخنوں تک دھلیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہمیں وضو کرنا ہے, اس کی دلیل؟ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, صحابہ نے سوال کیے بغیر اتباع کی, ہمیں بھی کرنی. اس کی دلیل نہیں, اس لیے شک و شبے کا شکار رہیں. دل کی بات مان لیں, جو صحیح لگے وہ کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ مبارک. یس, یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ان کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے تو ہمیں کرنا. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ آپ سب کے لیے ایک بہت زبردست سرپرائز ہے, اور یہ ہے کہ استاذہ فرحت ہاشمی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم استاذہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے. الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری استاذہ, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. مجھے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. سب سے پہلے تو میں تمام گریجویٹس کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول کرے, اور جنہوں نے ان کو پڑھایا ہے, سکھایا ہے, فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کسی بھی طرح مدد کی ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بہترین جزائے خیر عطا کرے. آمین. تو استاذہ, آج ماشاءاللہ ہمارے 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ, جس ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ تحفیظ کے کورسز ہیں, تجوید کے, تعلیم القرآن, تعلیم الحدیث, اس کے علاوہ فقہ العبادات ہیں. اور ماشاءاللہ استاذہ اس دفعہ ایک اچھی بات جو ہے وہ ڈفرینٹ یہ ہے کہ بہت ساری ہماری آؤٹ ریچ جو کورسز ہیں, اس دفعہ ہمارے سب سے زیادہ آؤٹ ریچ کلاسز جو ہیں وہ گریجویٹ ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ, بہت ہی خوشی کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. آپ کے لیے بھی استاذہ. استاذہ انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے نا, جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے کہ اب ہم نے کورس مکمل کر لیا, اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو کوئی بھی استاذہ ہمیں نصیحت کریں کہ ہم الحمدللہ جو علم ہم نے حاصل کیا, اب آگے اس کو کیری آن کیسے کریں نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے رستے پہ لگایا, اپنے دین کی سمجھ عطا کی, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جو ہمیں اس طرف لانے کا باعث بنے. اس موقع پر جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کامیابی عطا کی, دنیا میں ایک خوشی عطا کی, کیونکہ
للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جو انسان اچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اچھائی عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی بھلائی اور خوشخبری عطا کرتے ہیں۔ تو یقیناً آپ سب کے لیے آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے، اور ایک دنیا میں کامیابی کے ایک مقام پر آپ پہنچے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے اور بلند درجات عطا کرے، اور پھر یہ کہ اس علم کو آپ اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ الحمدللہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا رہی تھی کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا اور توانا ہو گیا تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اور محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسان محسن ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے، بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، تو ایسا انسان محسن ہوتا ہے، اور محسنین کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتے ہیں، محسنین کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کرے، تاکہ ہم اس علم کو صحیح مقام پر رکھیں اور اس سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہمیں نعمت ملی ہے اس کی قدر کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا وہ، اور دوسری طرف آپ کو وہ سارا علم ملا جس سے آپ کی زندگی نہ صرف یہ کہ دنیا کی اور آخرت کی سنورے گی۔ تو ایسے میں آپ سوچئے کہ کس طرح ہمیں کون سی چیز، حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ کیا ہم صرف کاغذ کے اس ٹکڑے کو ہی کافی سمجھ لیں، یا پھر جو علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ وہ علم ہمارے لیے زیادہ قیمتی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اللہ تعالیٰ دے ہم کو، کیونکہ جس کو علم کے ساتھ حکمت ملتی ہے وہی اس کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ ورنہ لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو لوگوں سے معاملہ کرنا نہیں آتا، ان کو اپنی بیوی کی عزت کرنی نہیں آتی، ان کو اپنے شوہر کے ساتھ دلداری کرنی نہیں آتی، ان کو اپنے بچوں کو پالنا نہیں آتا، ان کو انسانوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنا نہیں آتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہوتے ہیں اور کتنی بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل، اور دنیا کو بڑی بڑی ایجادات بعض اوقات دیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی پرسنل لائف مزریبل ہوتی ہے۔ تو یہ علم جو دین کا علم ہے، خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے کہ جس سے انسان کو علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید سے مسلسل تعلق اور رابطہ رکھنا چاہیے۔ یعنی کسی بھی موقع پر ہم قرآن مجید سے ڈسکنیکٹڈ نہ ہوں، کیونکہ حکمت کا سورس جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں حکمت کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح علماء کی صحبت سے ہمیں حکمت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح صبر و تحمل اور برداشت سے حکمت نصیب ہوتی ہے۔ پھر تجربات اور مشاہدات اور سفر جو ہیں اس سے انسان کی حکمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز تو دعا ہے، جس کی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو 2 مرتبہ حکمت کی دعا دی تھی، تو ہمیں بھی اپنے لیے حکمت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے، کہ آتے نہیں، یعنی اللہ ہمیں حکمت عطا کرو اور ہمیں صالحین سے ملا دے، جیسا کہ ایک دعا میں آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو، اور اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے جائے، اور انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائے۔ تو ریسنٹلی ایک ریسرچ میرے سامنے آئی کہ علم کیسے پختہ رہتا ہے،
علم کس طرح ریٹین کر سکتے ہیں ہم، تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ انسان غور سے سنے، اس کو لکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ساتھ علم سکھایا. تو علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ چیزیں درست ہیں. آپ نے ماشاءاللہ اتنا کچھ سیکھا، اور صرف اس کو سنا نہیں بلکہ لکھا بھی ہوگا، پھر اس کو پڑھا بھی ہوگا، پھر اس کے امتحان بھی دیے، تو اس سے آپ کو یہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. لیکن اب یہ ہے کہ اس کو آئندہ کے لیے کیسے سمیٹ کے رکھا جائے، کیسے یاد رکھا جائے. تو اس کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی اور ایک نتیجے پہ پہنچے. وہ ریسرچ کیا تھی کہ انہوں نے دنیا کے 25 ٹاپ سکول جو ہیں ان کا انتخاب کیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیسٹ پرفارمنس والے سکولز کون سے ہیں، اور ان میں سے بھی پھر ہر سکول کے اندر سے سب سے جو ٹاپ کا ٹیچر تھا، جو سب سے قابل استاد تھا، اس کا انتخاب کیا. ان 25 لوگوں کو انہوں نے ہارورڈ میں بلایا اور ایک ہفتے کے لیے بلایا، اور 6 دن مسلسل اس بات پر سب نے اپنے اپنے تجربات شیئر کیے، اور ایک متفقہ فیصلے پر جو سب آخر میں پہنچے کہ علم اس کا پختہ ہوتا ہے جو سیکھنے کے بعد سکھاتا ہے، جو حاصل کرنے کے بعد دیتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے آگے پہنچانے والے ہوں، اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. جو علم کی، فقہ کی، جو آپ نے شازیہ نبی کورسز بتائے ہیں، ان کورسز میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، ان کورسز کو صرف یہ نہیں کہ خود پڑھ لیا تو بات ختم. اب انشاءاللہ دوبارہ جو آفر ہو رہے ہیں، نئے کورسز آ رہے ہیں، ان میں خود کو بھی رجسٹر کریں، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور جو آپ نے سیکھی ہیں، جو کتابیں آپ کے پاس ہیں، جو نوٹس آپ کے پاس ہیں، ان کی آپ دہرائی کریں، ان کو اپنے گھر والوں سے شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ایسے واٹس ایپ گروپس بنا سکتے ہیں جن میں ان لیکچرز کو آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. یعنی دینے والا ہی پاتا ہے، کیونکہ 2 فرشتے ہر روز آسمان سے اترتے ہیں اور وہ مسلسل یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا ضائع کر دے. تو جو علم کو روک کے رکھتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ان کا علم ضائع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو مال کو روک کے رکھتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آتا، لیکن جو وہ اپنے ہاتھ سے دے دیتے ہیں، جو خرچ کر ڈالتے ہیں، اور جو علم سکھا جاتے ہیں، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی نیک عمل کیا اور کہا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. یعنی میں خود اللہ کی فرما برداری کروں گا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سب سے بہترین بات قرار دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی میں ہی تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تھا. یا ایھا المدثر قم فانذر. آپ سب کو معلوم ہے کہ سورۃ المدثر بہت شروع کی صورتوں میں سے ہے کہ آپ دوسروں کو بتانا شروع کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا. پھر آپ کے بعد امت مسلمہ کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دعوت دین کے لیے گھر سے نکلنے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہی الہدا کا مشن ہے جو اس آیت پر مبنی ہے سورۃ التوبہ کی 122 پر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ سن لو، تم میں جو حاضر ہے وہ یہ خبر غائب کو پہنچا دے. اور پھر آپ دیکھیے کہ
आपस में एक दूसरे के साथ इल्म को शेयर करना, और ये आपस के ताल्लुक की बुनियाद भी है। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरून बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें उनमें से बाज के दोस्त हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। यानी दोस्ती की बुनियाद क्या है? एक दूसरे को अच्छे बात का हुक्म देना और बुरे काम से रोकना। कुरान मजीद से भी पता चलता है कि हर इंसान खसारे में है सिवाय 3 काम करने वालों के। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। 3 नहीं 4 काम करने वालों के सिवा। कि ज़माने की कसम, बेशक हर इंसान यकीनन घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। और जो इल्म आगे बयान ना करे उसकी मजम्मत भी की गई कि ये ऐसा शख्स है कि जो खजाना जमा करता है फिर उसे खर्च नहीं करता, तो कंज जमा हो जाते हैं। और फिर इल्म की बात छुपाने वालों की मजम्मत भी है। सहाबा कराम इस बात से डरते थे कि वो इल्म की कोई बात छुपाएं, और इसके बरक्स जो लोग दीन की तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, वो बेहतरीन लोग हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। और फिर आलिम की आबिद पर फजीलत ऐसी है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी तुम्हारे अदना तरीन आदमी पर। और फिर इल्म का सीखना और सिखाना जो है वो दुनिया की लानत से बचने का जरिया भी है। और जो शख्स दीन की मदद करता है, अल्लाह ताला की मदद उसको हासिल होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है उसके लिए कि अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे, यानी वो बूढ़ा होकर भी बूढ़ा ना हो। जिसने हमसे कोई बात सुनी फिर उसे दूसरों तक पहुंचाया। बाज़ औक़ात पहुंचाने वाले सुनने वाले से ज्यादा याद रखने वाले होते हैं। और फिर यह है कि तमाम मखलूक दीन की तालीम देने वाले के लिए दुआ खैर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते और तमाम आसमानों वाले और ज़मीनों वाले, यहाँ तक कि चूंटी अपने सुराख में, और हत्ता कि मछलियाँ भी उस शख्स के लिए दुआ खैर करती हैं जो लोगों को भलाई की बातें सिखाता है। इतनी दुआ करने वाले आपको कहाँ से मिल सकते हैं? कैसे इकट्ठे करेंगे? अगर आप ये काम शुरू कर दें तो ये सारी दुआएं आपके लिए हैं। फिर इसी तरह आपने फरमाया, एक और रिवायत में आता है कि इल्म वालों के लिए हर चीज दुआ करती है, हत्ता कि समुद्र की मछलियां भी दुआएं करती हैं। और फिर ये कि जो शख्स सुबह के वक्त मस्जिद की तरफ निकले कि भलाई सीखे या सिखाए, तो उसके लिए पूरा हज अदा करने वाले की तरह अजर है। और एक शख्स आपके जरिए हिदायत पा जाए तो 100 सुर्ख ऊंटों से अफजल है। और कुरान मजीद की एक आयत भी अगर आपने किसी को सिखा दी तो जब तक वो उसकी तिलावत करेगा आपको उसका सवाब मिलता चला जाएगा और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। और इसके लिए बस ये ज़रूरी है कि आप अल्लाह के लिए मुखलिस हों और अल्लाह की खशियत दिल में हो, जो बात दूसरों को सिखाएं उस पर ख़ुद भी अमल करने वाले हों। और साहिब कुरान जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। आम लोगों जैसा बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात पर अमल करते रहें, चाहे नमाज का मामला हो या हिजाब का मामला हो या अखलाक का मामला हो। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हदीस में आता है कि वो मेहरबान है, मेहरबानी और बुलंद अखलाक को पसंद करता है और उसके घटियापन से नफरत करता है। तो साहिब कुरान जो होते हैं, तालीम देने वाले लोग जो होते हैं, वो अच्छे अखलाक के हामिल होते हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाले होते हैं, नरमी करने वाले होते हैं, रहम दिल होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, सीखने वालों का एहतराम करते हैं, यानी स्टूडेंट्स के साथ भी एहतराम का मामला करते हैं, तवाज़ो के साथ पेश आते हैं। और फिर बद अखलाकी का मुजाहरा नहीं करते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बद अखलाक थे, ना गाली गलोच करते थे, ना कोई फहश गोई करते थे, और तुंद खू और सख्त मिजाज नहीं होते, नफरत और इख्तलाफ नहीं फैलाते, मगरूर और मुतकब्बिर नहीं होते, दुनिया के माल की खातिर दीन का काम नहीं करते बल्कि अपनी आखिरत बनाने के लिए करते हैं, और दावत के काम में सख्त मेहनत करते हैं, एहसान के दर्जे में काम करते हैं और मुसलसल ये काम करते हैं, यकसुई से ये काम करते हैं, सब्र के साथ काम लेते हैं, लोगों की तरफ से मिलने वाली अजियतों पर सब्र करते हैं, दरगुजर करते हैं, उम्मत का हम व गम रखते हैं, लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं, इल्म की जुस्तजू में लगे रहते हैं, बहस मुबाहिसे के लिए इल्म हासिल नहीं करते, जहां बैठते हैं खैर की बात करते हैं,
اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں. اور پھر دعوت جو دینی ہے اس میں سب سے پہلے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے، چاہے اپنے بچوں کی تربیت ہو یا باہر. نماز وغیرہ سے بھی شروع کریں گے، لیکن پہلے ایمان، پہلے اللہ کی معرفت. اس کے لیے الاسماء الحسنہ کے جو آڈیو لیکچرز ہیں وہ بہت فائدہ مند ہیں کہ اللہ کی پہچان آپ کریں. قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے. اور پھر دعوت دین کے طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں اور حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ تبلیغ کریں، پوری بصیرت سے تبلیغ کریں، دلیل کے ساتھ کریں، اور علم میں گہرائی پیدا کریں. علم سیکھتے رہیں، بغیر علم کے کبھی فتویٰ نہ دیں. یعنی اگر بات نہیں پتا تو کہیں کہ میں پتہ کر کے بتاؤں گی، مجھے خود نہیں پتا. قرآن و سنت سے کبھی نہ ہٹیں، بدعات کے پیچھے نہ جائیں، اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں. اور آغاز اپنے گھر سے کریں، لیکن اس کے لیے پہلے گھر والوں کا ٹرسٹ لینا ہوگا، ان کا دل جیتنا ہوگا، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا معاملہ کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد اپنے خاندان والے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ دیگر لوگوں کو. اور بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھائیں کہ اللہ ایک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اسلام کے چھوٹے چھوٹے آداب، اور 7 سال کی عمر میں نماز سکھائیں. اور پھر اسی طرح نوجوانوں کو بھی تعلیم دیں. اور یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نوجوان تھے انہوں نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، اور پھر قرآن سیکھا تو ایمان میں اضافہ ہوا. پھر یہ ہے کہ اپنے جو سرکل ہے آپ کا، فرینڈس کا، فیملی کا، اس میں پھر ہر طرح کے، پھر یہ کہ نان مسلمس تک بھی اس پیغام کو لے کر جائیں. تو علم کا یہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی شازیہ، اگر آپ کچھ اور کہنا چاہیں یا بولنا چاہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ پیاری استاذہ. الحمدللہ آپ نے اتنی پیاری باتیں، اتنے زبردست ریمائنڈرز دیے کہ محسنین کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتے ہیں. استاذہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا کرے. اور میں ایک چیز استاذہ بس ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ضرور. جیسے نا الحمدللہ پرسنلی مجھے بہت اس ٹیلی گرام چینل سے فائدہ ہوا ہے، جس میں آپ کے لائیو لیکچرز کی ریکارڈنگز آتی ہیں نا. تو جی اگر جی آپ میں سے کوئی بھی اس کا حصہ نہیں ہے تو یہ بار کوڈ اگر آپ لوگ کلک کریں تو آپ فوراً اس چینل کو جوائن کر لیں گے. اور الحمدللہ استاذہ جو تھرو آؤٹ دا ویک مختلف کلاسز لے رہی ہیں، جس میں تدبر القرآن ہے، پھر الحمدللہ ہم آج کل سورہ توبہ کی تفسیر بھی کر رہے ہیں ویک ڈیز میں، پھر صحیح بخاری کی کلاس ہے، پھر اسی طرح حامل قرآن کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، فقہ القلوب، یعنی پورا ویک ماشاءاللہ کلاسز ہوتی ہیں. اور اگر آپ مس کریں تو اس چینل پہ آپ کو ساری ریکارڈنگز مل جائیں گی. تو میرے خیال میں استاذہ آپ نے جیسے کہا نا کہ وہ سکھانا چاہیے جو علم سیکھیں، تو مجھے لگتا ہے خود ہمیں اپنے آپ کو بھی ایکوپڈ رکھنا ہے نا نالج سے انشاءاللہ. بالکل بالکل بالکل. جی یعنی استاذہ. خود حاصل کرتے جانا ہے، اور پھر جیسے میں نے کہا نا کہ غور سے سننا اور پھر لکھنا. جب ہم اکیلے پڑھتے ہیں نا، خود سے ہی کوئی ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں تو وہ ہم لکھتے نہیں کہ کون سا ٹیسٹ ہونا ہے. تو کسی نہ کسی کورس میں رجسٹر رکھیں اپنے آپ کو، اس بالکل سے آپ کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ بڑھتی رہے گی. بالکل رجسٹر کیے بغیر جب انسان صرف خود سے ہی کرتا رہتا ہے تو وہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے، اور اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. تو بالکل. ٹیچر جو ہوتا ہے، یہ کسی کوئی بڈی ہوتا ہے، یہ کسی کے ساتھ مل کے جب کام کرتے ہیں تو ایک ڈائریکشن ملتی ہے آپ کو کہ نہیں آپ استاذہ پھر ابھی میں جی 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 فرمائیں. میں استاذہ اتنا زیادہ لرن کر رہی ہوں نا. جیسے ابھی آپ کے فیو ویکس پہلے ایک لیکچر تھا تو اس میں اسٹوڈنٹس ڈسکشن کر رہے تھے کہ سینڈوچ کرٹیسزم کیا ہوتا ہے نا. تو وہ میں نے نئی ٹرم سیکھی. تو بہت ہی استاذہ زبردست جیسے لرننگ ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا ویک، کوئی ٹپس ملتی ہیں. آج میں ان سے صبح بھی شیئر کر رہی تھی، آپ نے ایک لیکچر میں شیئر کیا تھا الاستقامہ فوق الکرامہ. تو جی وہ بھی آپ دیکھیں ایک نئی لرننگ تھی. تو ایوری ڈے ہم کچھ نئی بات سیکھتے ہیں اور وہ ہمارے علم میں بھی پختگی لاتا ہے اور عمل میں بھی الحمدللہ. استاذہ الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ کے ٹائم کے لیے. نہیں، میرے اللہ لیے بہت تعالیٰ خوشی کی بات ہے، میرے لیے آنر کی بات ہے، آپ نے مجھے موقع دیا. بارک اللہ فیکم. آمین. استاذہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے، سلامت رکھے، ہمیں آپ سے وإياكم. مزید سیکھنے کا موقع دے، اور ان سب اسٹوڈنٹس کو اور ہم سب کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. آمین وإياكم. بارک اللہ بارک. فیکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
چلیں ایک دعا سنتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. چلیں الحمدللہ کثیرہ, آپ سب کو سرپرائز اچھا لگا؟ میں نے پہلے سوچی تھی آپ کو بتا دوں استاذہ کا سیشن کب ہے نا, لیکن پھر میں نے کہا کہ جب ایک دم سے استاذہ آئیں گی اور آپ ان کو سنیں گے تو پھر زیادہ آپ اس سیشن کو انجوائے کریں گے. الحمدللہ کثیرہ. چلیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنا نالج اور ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ انجوائے کر رہے تھے آپ کو اس کو؟ چلیں کچھ اور کویسچنز کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو فقہ العبادات کورس کے گریجویٹس ہیں ان کے ناموں کی طرف چلتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, چلیں اچھا یہ بتائیے کہ موزوں پر مسح کے لیے جب بھی ٹھنڈ لگے موزے پہن لیں اور وضو کے بعد ان پر مسح کر لیں. آپشن 1 ہے جی نہیں انہیں باوضو پہنا ہو, اور آپشن 2 جی ہاں مسح کی رخصت سے فائدہ اٹھائیں. ماشاءاللہ بھئی آپ تو بڑے نالجبل ہیں, اللہ مبارک. جب آپ نے باوضو پہنا ہو تبھی آپ ان پر مسح کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ جب سردی لگی تو ساکس پہن لی تو اب اس پہ مسح کر لیں, نہیں, آپ نے باوضو ان کو پہنا. گڈ جاب ایوری ون. موزوں پر مسح کے لیے کتنی دفعہ موزوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے؟ 1 دفعہ کافی ہے یا وضو کی تعداد کے مطابق 1 2 یا 3 دفعہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ مبارک, اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں اور برکت دے. ویری امپریسو. اچھا یہ بتائیں کہ بریدیبل نیل پالش لگا کر وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ درست غلط یا آپ کو پتہ نہیں؟ دیکھیں وہ بریدیبل ہے, وہ کہتے ہیں وہ نہیں, غلط ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ کچھ دیر تک آپ کو رکھنا پڑتا ہے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پورے ناخن تک اس میں پانی پہنچا ہے یا نہیں. یس, تو یہ جنہوں نے وہ پروف کرنے کی کوشش بھی کی ہے نا, تو اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے اس چیز کو پروف کیا ہے کہ ناخن تک پانی نہیں پہنچتا. تو پھر آپ دیکھیں کہ ذرا سی اگر ایڑی کا حصہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا, تو امیجن کریں اگر پورے ناخن تک پانی نہیں پہنچا. ٹھیک ہے, چلیں اچھا یہ بتائیں کہ تیمم کے بارے میں کویسچن ہے کہ شادی کے دن دلہن کے لیے میک اپ کی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہو تو کیا وہ تیمم کر سکتی؟ دیکھیں نا اتنا اس نے مشکل سے میک اپ کروایا, سب آپ اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں جی. کیونکہ آپ دیکھیں بعض اوقات نا تیمم جو ہے وہ اس کی 2 شرائط ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ جیسے پانی کا نہ ہونا, پانی ختم ہو گیا, اور دوسرا کیا ہے کہ کوئی مریض ہے, بیمار ہے, اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا اس کے مرنے کا اندیشہ ہے, تو اس صورت میں تیمم ہو سکتا ہے. دلہن جو ہے وہ باوضو ہو کے دلہن بن جائے نا, اور پھر جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ دعائیں وضو کرتے ہوئے کہنی مسنون ہے؟ جیسے مثلا جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں تو آپ کہیں کہ
اچھا آپ نے تو پہلے سوال مکمل کیے بغیر ہی آپ نے جواب دے دیے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. یہ دعائیں جو لوگ پڑھتے ہیں اس کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور وضو کو پورا کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور دوسری ایک اور حدیث میں یہ بھی دعا آتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے دعا، یہ بھی آپ وضو کے بعد مانگ سکتے ہیں. اور ایک اور بھی دعا ہے جو ہم مجلس کے آخر میں نہیں مانگتے کفارہ مجلس کے طور پہ، یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد پڑھی، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تینوں دعائیں سنت سے ثابت ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیں اب ایک چھوٹا سا سینیریو دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کو دخول وقت جو نماز کی شرائط ہے وہ کتنی کلیئر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کسی عزیز کی سرجری ہے اور ظہر کی نماز میں صرف 5 منٹ رہتے ہیں، کیا وہ ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں مریض کے لیے رخصت ہے، یا جی نہیں نماز کا وقت داخل نہیں. اب دیکھیں مریض ہیں وہ، کچھ نے آپشن 1 کہا ہے، جنہوں نے آپشن 1 چوز کیا ان کو تھوڑا سا دخول وقت کے بارے میں مزید آپ پڑھ لیجئے بکس میں، جو صحیح جیسے نماز نبوی بک ہے، یا جیسے استاذہ کی ماشاءاللہ حی علی الصلاح کے لیکچرز ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر 1 منٹ بھی رہتا ہے نا اور آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی آپ کی. تو مریض جو ہے وہ پھر سرجری کے بعد آ جائے اور اگر اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر پچھلی وہ پھر ایگزیمپٹڈ ہے نا، یعنی وہ سچویشن کے مطابق پھر ڈیسائیڈ کریں. لیکن یہاں پہ جو سکھانا مقصود ہے وہ کیا ہے کہ وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، آپ کی الارم لگانے کے باوجود فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، یعنی جب آپ اٹھے تو سورج نکل آیا تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ آپشن 1 ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، یا جیسے ہی آنکھ کھلے نماز پڑھ لیں. بھائی میں تو بہت ہی زیادہ امپریس ہو رہی ہوں، یہ اتنے ماشاءاللہ قابل اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، اللہ مبارک اللہ مبارک ماشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سو گیا جیسے اٹھے آپ نے فوراً نماز پڑھنی، کوئی بے ہوش تھا ہوش میں آئے تو پڑھ لے، کسی ایسی ایمرجنسی میں ٹریپ ہو گیا جیسے ہی نکلے وہ پڑھے. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی، وہ کہتے ہیں وہ اچھا ہم نا اب ظہر سے پہلے پڑھ لیں گے. نہیں، ہمیں کیا پتہ ہم ظہر تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، ہے نا. تو اس لیے جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ نے نماز پڑھنی. اچھا کچھ میں نے ٹریول کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا ہے، اور یہ بھی جیسے اوقات نماز سے ہی ریلیٹڈ ایک چیز ہے. ایک نا ٹرم یوز ہوتی ہے سفر میں تقدیم اور تاخیر کی. تو یہ بتائیں کہ عصر کی نماز میں تقدیم کا کیا مطلب ہے ٹریولنگ میں؟ ظہر کے وقت ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا، یا عصر کے وقت ظہر اور عصر ملا کے پڑھنا؟ ماشاءاللہ گڈ. تقدیم جو ہے وہ پہلے ہے، ٹھیک ہے. اور ظہر کی نماز میں تاخیر کا کیا مطلب ہے پھر؟ کہ ظہر کے وقت ظہر عصر ملائیں یا عصر کے وقت ظہر اور عصر ملائیں؟ یس لیٹ کریں گے اس کو. گڈ ماشاءاللہ اللہ مبارک. اچھا کیا آپ کو نماز کے ارکان واجبات اور سنتیں پتہ؟ یہ بتائیں نماز کے کتنے ارکان، نمبر بتائیں یا کوئی رکن بتا دیں. 9 ارکان ہے، 7 ارکان ہے. اچھا 14 ارکان ہے نماز کے، وہ میں نے آپ کو شرائط بتائی تھی وہ 9 ہے. نماز کے 14 ارکان ہیں، بہت سارے واجبات بھی ہیں اور سنتیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو پھر موقع ملا تو میں آپ کو مزید اس میں ایکٹیویٹی کراؤں گی. لیکن یہ ساری جو باتیں میں نے آپ سے پوچھی نا، یہ الحمدللہ ہمارے جو فقہ العبادات کے کورسز ہیں
اس میں ہم نے میک شور کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ان ساری باتوں سے ویل اکوپڈ کر دیں. یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ صلاح کا کورس کرے تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ نماز پڑھے, اسے سارے مسائل پتہ ہوں, اسے پتہ ہو کہ نماز کے ارکان کون سے ہیں, واجبات کون سے ہیں, اس کے سنتیں کون سی ہیں, کب سجدہ سہو کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. پھر اسی طرح انشاءاللہ ہم دوبارہ سے کورس آفر کر رہے ہیں. اگر آپ نے فقہ الصوم اور زکوٰۃ کو دوبارہ سے ایک کریش کورس کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی جنوری 12 سے نیکسٹ ایئر ہم یہ دونوں ان کا فقہ کا کورس آفر کر رہے ہیں. فرائیڈیز کو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ الحمدللہ ویکینڈز پہ ہم لیٹس انجوائے اور صلاح نماز کا جو اسپرچل ایسپیکٹ ہے اس میں انشاءاللہ باقی چیزیں بھی کور ہوں گی, لیکن زیادہ جو ہمارا فوکس ہوگا نا, جو صلاح ابن قیم کی بک ہے نا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم اس میں سے زیادہ کانٹینٹ کور کریں گے. تو آپ لوگ یہ ہماری کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ 2 فقہ العبادات کی ہماری کلاسز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. چلیے انشاءاللہ دعا سنتے ہیں اور پھر نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بارک اللہ فیکم تمام گریجویٹس کو, اور الحمدللہ کہ ہم نے استاذہ کا سیشن بھی مکمل کیا. آپ لوگوں نے دعا مانگی, جو بھی دعا پلے ہو رہی تھی کوشش کریں کہ جو یہ دعائیں پلے ہو رہی ہیں اس کو اسی وقت مانگ لیں, اور اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھڑا بھی ہو جائیں, تھوڑا اسٹریچ کر لیں, ٹھیک ہے نا. چلیں انشاءاللہ ہم فقہ العبادات جو ہمارے کورس ہیں اس کے بارے میں ہماری ٹاک ہو رہی تھی, اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا جو اگلا کورس ہے اس کی گریجویٹس کے نام سسٹر شازیہ اناؤنس کریں گی. بہت ہی خوبصورت اور اہم کورس ہے, اور یہ ہمارا کورس 2023 میں آفر ہوا تھا. لیٹس لرن اباؤٹ زکاة فقہ الزکاة کورس ان اردو 2023 FZU1. تو اس کے گریجویٹس جو ہیں ان کے نام ہم لوگ سنتے ہیں. بارک اللہ فیکم. جی سسٹر شازیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. چلیں چلتے ہیں اب اپنے فقہ کورس کے گریجویٹس کے ناموں کی طرف. میرا نام شازیہ نواز ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور سسٹر مریم کو موقع دیا کہ الحمدللہ ہم نے پہلے فقہ آف صلاح, اس کے بعد فقہ آف صوم, اور پھر اس سال ہم نے فقہ آف زکاة اور فقہ آف حج کے کورسز آفر کیے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور سب اسٹوڈنٹس کی محنتیں اور کوششیں قبول کرے, اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, آمین. ہمارے کورس کا نام تھا لیٹس لرن اباؤٹ زکاة, اور اس کورس میں گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس کے نام یہ ہیں: عائشہ قادر, امبر بدر, امینہ ریاض, آمنہ اقبال, انیلہ اریحہ, عرشیہ سعیدہ, اسما آفتاب, اسما بانو, اسما سعید, بشرا عباس, بشرا بخاری, فائزہ میمن, فرح آفتاب, فرح سرفراز, فرزانہ یاسمین, غزالہ شبنم, حلیمہ لطیفی, جعفرین اقبال, لبنہ ابرار, معصومہ اسلام, نجیبہ خان, نازلی شہزاد, رابعہ بخاری, رفت احمد, روبینہ مسعود, صدف فرقان, سعدیہ اوان, سعیدہ خان, سامیہ خانم, سمینہ رؤف, سارہ سلیم, شائستہ جاوید, شکیلہ شفیق, شمائلہ مشتاق, شنیلہ شاہد, شیزہ ارشد, سیامہ کھوکر, صدیقہ خلیقی, صوبیہ ظفر, سنبل شکور, تبسم سعید, تنویر خان, تنزیلہ عزیز, تہمینہ ناصر, یاسمین ساجن. بارک اللہ فیکم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمینہ رؤف ہے, اسلام آباد پاکستان سے. میرے کورس کا نام فقہ الزکاة اردو کورس FZU1 2023 ہے. الحمدللہ کورس بہت ویل ڈیزائن تھا, اور سسٹر شازیہ نے بہت اچھے انداز میں پڑھایا.
अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, ज़कात कोर्स में हमने बहुत कुछ सीखा। ज़कात एक फ़र्ज़ इबादत है और इस्लाम का पिलर है। इस्लाम का तीसरा हिस्सा ज़कात है और इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी है। इस कोर्स में ज़कात की अहमियत, फ़र्दियत, शराइत और माल की अक़साम के बारे में पढ़ा। अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर ख़ास माल ख़ास ग्रोह को देना ज़कात है। यह तज़किया नफ्स और तज़किया माल करती है और ज़कात माल, दिल और आमाल को पाक करती है। फिर 4+4 का उसूल हमने सीखा। 4 तरह का माल जिस पे ज़कात है और हर माल के बारे में 4 बातें जो कंसीडर की जाएंगी। माल तिजारत, सोना और चांदी, गल्ला और पैदावार और मवेशी, और हर माल के बारे में जो बेसिक बातें देखी जाएंगी वो माल की किस्म, उसकी मिकदार, उसकी कैफियत और उसकी मुद्दत। फिर हर माल की टाइप की अपनी अलग शराइत हैं और कंडीशंस हैं, और ख़ास तौर पर निसाब के बारे में न्यू एंगल से हमने सीखा। इल्मी और अमली तौर पर सारी तफसीलात बहुत फ़ायदा मंद हैं। ख़ास तौर पे सोने और चांदी के ज़कात के बारे में पढ़ा कि औरत के जेवर या ज्वेलरी की ज़कात अदा करना शौहर के ज़िम्मा नहीं है, लेकिन अगर वो अदा करते हैं बाहमी रजामंदी से तो ये अल्लाह का फ़ضल है। सोने और चांदी को मिलाकर भी ज़कात नहीं अदा कर सकते। ज़कात के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस और बहुत सारे मिथ्स की क्लैरिटी हुई। फिर केस स्टडी से मुख्तलिफ तरह के माल पे ज़कात कैलकुलेट करने में बहुत आसानी हुई। एक वेबसाइट जो बहुत यूज़फुल है, lifepriceofgold.com, ये करंट रेट ऑफ गोल्ड हर कंट्री और हर करेंसी में बताती है और ज़कात की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस कोर्स की वजह से इस साल की ज़कात अदा करने में अल्लाह ताला ने मेरा शरह सदर किया और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट में से सेविंग, अर्ली विड्रॉल फ़ी अदा करके वक्त पे ज़कात करना हमारे लिए आसान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शीज़ा अरशद है और मैं आज आपसे कोर्स लेट्स लर्न अबाउट ज़कात FZU1 के बारे में अपने तासुरात शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, मैं पिछले कुछ सालों से अल-हुदा से मुंसलिक हूँ। तालीमुल कुरान की भी स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा भी शॉर्ट कोर्सेज लेती रहती हूँ। इन सब कोर्सेज के दौरान मैंने महसूस किया कि बिल अमूम एक उस्ताद के साथ पढ़ने से बेहतरीन तरीके पर सीखने का मौका मिलता है। बहुत सी मिसकंसेप्शंस क्लियर होती हैं और बहुत ही फोकस्ड लर्निंग होती है। और ख़ास तौर से इस कोर्स से पहले मेरे जहन में ज़कात से मुतल्लिक बहुत से सवालात और गलत फहमियाँ थीं। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के दौरान ये सब क्लियर हुई। इस कोर्स के फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन बात ये थी कि क्लास बहुत इंटरैक्टिव थी और क्लास के दौरान भी और बाद में भी होमवर्क के ज़रिए बाकायदा एग्जाम्पल्स और ज़कात कैलकुलेशन करने की एक्सरसाइजेस से बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला हमारी उस्ताज़ा को जज़ाए खैर अता फरमाए कि जिनकी वजह से दीन का एक अहम रुकन, एक इबादत सीखने, समझने और फिर इस पर अमल करने को आसान बना दिया। इस कोर्स में हमने सिर्फ ज़कात के बारे में नहीं बल्कि नफ्स का तज़किया भी सीखा और बहुत ही प्यारी प्यारी दुआएं भी सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी हमने सीखा अल्लाह ताला हमें इसको अमल में ढालने की तौफीक अता फरमाए और जिस तरह हमने लर्न किया है दूसरों को भी हमें सिखाने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. Jazakallah khairan kasira, Sister Samina and Sister Shiza. बारकल्लाह फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें वही बात है जैसे उस्तादा ने कहा ना कि इल्म जो है वो उसका पुख्ता होता है जो सीखने के बाद सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को सिखाने के साथ साथ मेरे अपने बहुत सारे जो सवाल थे या कॉन्सेप्ट्स थे ज़कात के बारे में वो भी क्लियर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल अगर आपने मिस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास फिर अपॉर्चुनिटी है। आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा जनवरी में ऑफर हो रहा है दोबारा से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं इस कोर्स के पोजीशन होल्डर्स की तरफ।
اور وہی بات ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے بہترین اکیڈیمکلی پرفارم کیا، تھرڈ پوزیشن ہے سسٹر یاسمین ساجن کی، سیکنڈ پوزیشن ہے سسٹر فرح سرفراز کی، اور فرسٹ پوزیشن ماشاءاللہ اللہ مبارک سسٹر سمینہ رؤف اور شائستہ جاوید کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو بھی علم ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر احسان کے درجے پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب اسٹوڈنٹس کو بہت مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ کی شکرانے کے طور پر اس آیت کو سنتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ سسٹر مریم سعید کا سیشن ہے آپ کے ساتھ، جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے تزکیہ کورسز کا۔ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم